موسیٰ بن نصیر عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، لیکن پچھلی رات میں اٹھ بیٹھے، اٹھ کر وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر سجدے میں گر گئے اور پروردگار عالم سے عرض کی، خدائے بے نیاز، آج قرائے عرش پر تیرے الوہیت کی منا دی اور سچے دل سے تیرے عبادت کرنے والے صرف مسلمان ہی ہیں، وہ مسلمان جو تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی اور اطاعت گزار ہے، جو تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اگرچہ تو بے نیاز ہے اور تجھے ان کی پرواہ نہیں کہ کون تیری عبادت کرتا ہے، کون تجھے مانتا ہے اور کون تیری توحید کا قائل اور اس کا مبلغ ہے، لیکن مسلمان تیرے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں تیرے ہی بھروسے پر کرتے ہیں، تو ان کی مدد کر اور انہیں رسوا ہونے سے بچا۔ تو نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی تو ہی ہر ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پروردگار، تو مسلمانوں پر رحم کر، انہیں عزت دے اور فتح یاب کر۔ یہ دعا مانگ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور صبح تک کلام الہی پڑھتے رہے۔ صبح کو انہوں نے نماز پڑھائی اور مسلمانوں کو مسلح ہو کر قلعے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ مسلمان فوراً اپنے اپنے خیمے میں پہنچے اور مسلح ہو کر فصیل کی طرف نکل کر صف بستہ ہونے لگے۔ ابھی مسلمانوں کی صفیں درست بھی نہ ہوئی تھی کہ قلعے کا پھاٹک کھلا اور عیسائی سواروں کا سیلاب قلعے سے نکل کر مسلمانوں کی طرف امڑنے لگا۔ موسیٰ اور مسلمانوں نے انہیں قلعے سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ انہیں اپنی کثرت پر زعم ہے، سامان حرب پر ناز ہے، اور وہ فخر و غرور کے مجسمے بن کر مسلمان کو فناہ کر ڈالنے کے لیے بڑے ہی عزم وار ارادے سے قلعے سے نکلے ہیں۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کو دور تک پھیلا دیا، صف بندی کر لی گئی اور مسلمان جنگ کے لیے مستعد ہو گئے۔ عیسائیوں کا لشکر برابر آ رہا تھا اور آ کر مسلمان کے لشکر کے محاذ میں پھیلتا جاتا تھا۔ ان کے افسران کی صف بندی کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت آفتاب کس قدر بلند ہو چکا تھا اور دھوپ پھیل گئی تھی، سرفروشوں کے لباس اور ہتھیار دھوپ میں جگمگا رہے تھے۔ موسیٰ نے قلعے کے پھاٹک کی طرف دیکھا اور اوپر ایک خوبصورت سی دری تھی، جس کے دروازے نہایت شاندار اور خوبصورت تھے، اور سے دری میں چند کرسیاں ڈالی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک کرسی پر ایک نہایت حسین خاتون بیٹھی تھی، جس کی ریشمی پوشاک اور جواہرات کے زیورات اتنے فاصلے ہونے پر بھی چمک رہے ہیں۔ اس وقت موسیٰ کے پاس گونڈ جولین موجود تھا۔ موسیٰ نے ان سے دریافت کیا، یہ سامنے دروازے کے اوپر کون عورت بیٹھی ہے؟ جولین نے غور سے دیکھ کر کہا، یہ شاہ رازق کی حسین و جمیل ملکہ نائلہ ہے۔ اب عیسائی لشکر میں طبل جنگ جو پر چوٹیں پڑی اور اس کی ہیبت ناک آواز سے تمام میدان گونجنے لگا۔ موسیٰ نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو 25,000 عیسائی صف بستہ نظر آئے، اور سامنے فصیل پر بھی بے شمار عیسائی کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں عیسائی لشکر کو حرکت ہوئی اور وہ مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مسلمانوں کی صفیں بھی سمندر کی طوفان خیز موجوں کی طرح بڑھنے لگی۔ دونوں لشکر دو کوہ شکن موجوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تیروں کی جنگ کر کے لڑائی کو طول دینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ دونوں فوجوں میں سے کسی نے بھی کمانیں نہ سنبھالی، بلکہ برابر بڑھتے رہے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی پہنچ گئے۔ اب عیسائیوں نے ایک شور عظیم کے ساتھ تلواریں میانوں سے کھینچ کر ہاتھوں میں اٹھا لی۔ صاف شفاف تلواریں دھوپ میں جگمگاتی اور آنکھوں میں چند پیدا کرتے ہوئے بلند ہوئی۔ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر تلواریں کھینچی اور ہاتھ میں لے کر تولی۔ چونکہ دونوں لشکر برق رفتاری سے بڑھ رہے تھے، اسی لیے دونوں کی زبردست ٹکر ہوئی۔ ٹکر ہوتی ہی تشنا کان تلواریں انسانوں کی طرف لپکی
اور ان سے بچنے کے لیے سپاہیوں کے سیاہ ڈالیں اٹھی، چونکہ جنگ تمام پہلی صف میں شروع ہوئی تھی اور پہلی صف شمال سے جنوب تک تقریباً 1 میل لمبی تھی، اس لیے حد نگاہ تلواریں اٹھتی اور جھکتی نظر آ رہی تھی۔ عیسائی بڑے جوش و خروش سے حملہ کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد تمام مسلمانوں کو قتل کر ڈالے، مگر مسلمان بھی غیظ و غضب سے بھرے ہوئے نہایت پھرتی سے حملے کر رہے تھے۔ ان کی تلواریں زبردست کاٹ رہی تھی۔ جو مسلمان عیسائیوں پر حملہ کرتا تھا اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتا تھا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلے صف کو الٹ کر ان کے ایک ایک سپاہی کو چن چن کر مار ڈالا، اور اب انہوں نے دوسرے صف پر حملہ کر دیا۔ موسیٰ ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار لیے نہایت جوش اور بڑی دلیری سے لڑتے اور قتل کرتے پھر رہے تھے، اور وہ ضعیف العمر تھے، اتنے بوڑھے کہ ان کی داڑھی برف کی مانند سفید تھی، مگر دل جوان تھا اور جوانی کی سی امنگ اور جوانوں کی سی جوش سے لڑ رہے تھے۔ ان کے شمشیر خار شگاف نہایت پھرتی سے اٹھتے تھے اور نہایت تیزی سے کاٹ ڈالتے تھے۔ انہیں اس طرح لڑتے دیکھ کر تمام مسلمانوں کو جوش آ رہا تھا، اور ہر مسلمان نہایت شدت سے حملہ کر رہا تھا۔ چونکہ مسلمان لڑائی میں کچھ ایسے مصروف و منہمک تھے کہ انہیں اپنے تن بدن تک کا ہوش نہ تھا، اس لیے وہ اپنی حفاظت سے غافل ہو گئے تھے اور غافل ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے تھے، مگر اس کثرت سے نہیں جس کثرت سے عیسائی مر رہے تھے۔ عیسائیوں کی تو پہلے اور دوسرے دونوں صفوں کا صفایا ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کی پہلی صف ہی میں کچھ آدمی شہید ہوئے تھے۔ مرنے والوں کے گھوڑے دولتلیا جھاڑتے پھر رہے تھے، جس کا رخ جس طرف ہو جاتا وہ لاتے مارنے لگتے تھے۔ ان گھوڑوں نے مسلمانوں اور عیسائی دونوں ہی کو نقصان پہنچا رہا تھا، چنانچہ کچھ مسلمانوں نے انہیں پکڑ کر عیسائیوں کی طرف بھگا دیا۔ زخم خوردہ گھوڑوں نے عیسائی لشکر میں پہنچ کر کچھ ایسے ہنگامہ برپا کیا کہ عیسائیوں کو ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہو گیا۔ جبکہ عیسائی ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں نے ایک نہایت سختی سے حملہ کر دیا۔ اب عیسائیوں پر دوہرے مار پڑنے لگی، ایک گھوڑے ہی ان کے گلے کے ہار ہو گئے اور دوسرے مسلمانوں نے حملہ کر کے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ اس سے وہ کچھ گھبرا گئے اور ان کی گھبراہٹ مسلمانوں نے دیکھ لی۔ انہوں نے اور بھی زور شور سے حملہ کرنا شروع کر دی اور ہر طرف اور ہر محاذ پر ایسے خون ریز جنگ کے لاشیں پر لاشیں بچھا دی۔ عیسائیوں نے مقابلے کے لیے ہاتھ پیر مارے، مگر مسلمانوں نے جوش کے سامنے ان کی ایک بھی نہ چلی اور وہ تیزی سے مرنے لگے۔ باوجود یہ کہ عیسائی بہت زیادہ مر چکے تھے اور اب بھی مر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کی تعداد بہت کافی تھی۔ مسلمان عیسائیوں کو قتل کرنے میں کچھ ایسے مشغول تھے جیسے انہیں یہ کام ختم کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ وہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پھرتی سے حملہ کر رہے تھے، جب تک مسلمانوں نے عیسائیوں کی کئی صفیں الٹ نہ دی اور اس کی اگلے سواروں کو پچھلوں سے ملا دیا۔ عیسائیوں کو مسلمانوں پر رہ رہ کر اس وجہ سے غصہ آ رہا تھا کہ وہ کم تھے، بہت ہی کم، اور پھر ایسے جوش اور ایسے جرت سے لڑ رہے تھے کہ خود تو مرتے نہ تھے اور عیسائیوں کو برابر قتل کر رہے تھے، اور اگر کوئی مرتا بھی تھا تو شاذ و ناز۔ عیسائیوں کے افسر انہیں للکار کر جوش دلا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مسلمان کم ہے، تمہاری ذرا سی ہمت، ذرا سی جرت اور تھوڑا سا استقلال ان کا خاتمہ کر دے گا۔ عیسائی سوار خود بھی یہی سمجھ رہے تھے، لیکن جب بھی وہ جوش میں آ کر اور جرت کر کے حملہ کرتے، مسلمان انہیں تلواروں کی بھاڑ پر رکھ لیتے تھے، اور ان کی جوش اور ان کی جرت کا یہ نتیجہ ہوتا تھا کہ وہ بیچارے قتل ہو کر گر پڑتے تھے اور اپنے وجود سے میدان جنگ کو پاٹ دیتے تھے۔ مسلمان ایسے جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس بات کا بھی خیال چھوڑ دیا تھا کہ وہ ہر طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور انہیں سنبھل کر لڑنا چاہیے۔ وہ بڑھ کر اور جھپٹ کر حملے کر رہے تھے، اور ہر حملے میں عیسائیوں کی تعداد کم کرتے چلے جاتے تھے۔ اس وقت دوپہر ہو گئی تھی، آفتاب عین سر پر آ گیا تھا، شدید گرمی کا زمانہ اور وقت تھا۔ لڑنے والوں کو پسینہ آ رہا تھا، مگر نہ انہیں گرمی کا خیال تھا، نہ پیاس کا، نہ دھوپ کا، نہ پسینے کا۔ وہ لڑائی میں مشغول تھے اور موت کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ نائلہ قلعے کے دروازے پر بیٹھی میدان کارزار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسی حسین تھی کہ دور سے بھی اس کی صورت چاند کی طرح چمکتی نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ ابھی تک نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، انہوں نے بہت سی عیسائیوں کو مار ڈالا تھا۔
ان کے ایک طرف ان کا بیٹا عبداللہ اور دوسری طرف بیٹا مروان تھا، اور یہ دونوں بھی بڑے جوش اور بڑے دلیری سے لڑ رہے تھے۔ موسیٰ نے سنبھل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے کو سن کر مسلمان بھی سنبھل گئے اور انہوں نے بھی ایک ساتھ پرہیبت نعرے کی تکرار کی، اور نعرہ لگاتی ہی شدت سے حملہ کیا کہ عیسائیوں کے قدم اکڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بے تحاشا قلعے کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں گھیرا اور ککڑی کی طرح سے کاٹنا شروع کر دیا، اور انہیں قتل کرتے ان کے پیچھے لگے چلے گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو جائیں، لیکن عیسائیوں نے پھاٹک بند کر لیا۔ کچھ لشکر تو قلعے میں داخل ہو گیا، مگر اب بھی ہزاروں عیسائی باہر رہ گئے۔ مسلمانوں نے انہیں بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا، اور ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالا۔ چونکہ پھاٹک مضبوط تھا اور آسانی سے اسے توڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے موسیٰ نے واپسی کا اشارہ کیا اور اسلامی لشکر واپس لوٹ کر اپنے خیمے میں آ گیا۔ عیسائی مریڈا اسے بڑے ساز و سامان اور بڑے کثرت سے میدان جنگ میں نکلے تھے کہ مسلمانوں کو مار ڈالیں گے، انہیں بھگا دیں گے، لیکن جب مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا تو وہ شکست کھا کر بھاگے، اور ایسے بھاگے کہ پیچھے پھر کر نہ دیکھے۔ اس جنگ میں عیسائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، ان کے کم و بیش 7,000 آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں کی بھی 400 مجاہدین شہید ہو گئے۔ اس لڑائی نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے حوصلے پست کر دیے، اور اب وہ مسلمانوں سے کچھ ایسے ڈر گئے کہ پھر کبھی انہیں دست پست لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ حالانکہ مسلمان روزانہ میدان جنگ میں نکل کر ان کے قلعے سے نکلنے کا انتظار کرتے تھے اور دوپہر ڈھلے واپس لوٹ جاتے تھے۔ کئی روز اسی طرح گزر گئے، مگر عیسائی پھر قلعے سے باہر ہی نہ نکلے۔ مسلمان فصیل پر بھی چڑھ آتے تھے، اور کسی طرح ایک مرتبہ اور عیسائی قلعے سے باہر نکل کر صف آراہ ہو جائیں تو لڑائی کا فیصلہ جلد اور آسانی سے ہو جائے، مگر ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ موسیٰ نے دیکھ لیا کہ قلعہ اس قدر مضبوط ہے کہ اس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لینا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر حملہ نہ کر رہے تھے۔ وہ محصورون کا محاصرے سے تنگ آ کر لڑائی پر آمادہ کرنے کی تدبیر کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب قلعے کے اندر رسد وغیرہ نہ پہنچے گی تو عیسائی بھوکے مرنے لگیں گے، اور پھر یا تو میدان میں نکل کر مردانہ وار لڑیں گے یا ہتھیار ڈال کر قلعہ ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ محاصرہ پورے طور پر کیا جا رہا تھا۔ ناممکن تھا کہ کوئی عیسائی قلعے سے باہر آ سکے یا اندر جا سکے۔ محاصرے کی سختی سے عیسائی تنگ آ گئے تھے، اور انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر اور چند روز یہی کیفیت رہی تو وہ بھوکے مرنے لگیں گے۔ جب کئی روز گزر گئے اور عیسائیوں نے کوئی حرکت نہ کی تو موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے قلعے پر دعویٰ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی انہوں نے حکم دیا کہ وہ جملہ ہتھیاروں اور قلعے کے توڑ ڈالنے اور ان پر چڑھ جانے کے سامان سے مسلح ہو کر میدان جنگ میں نکلے۔ مسلمان بھی خالی پڑے کچھ سست و بیزار ہو گئے تھے۔ انہیں خوشی ہوئی کہ آج پھر دلوں کے حوصلے نکلنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ بہت جلد مسلح ہو کر اور ہر قسم کے سامان لے کر وہ میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں موسیٰ بھی آ گئے، اور انہوں نے آتے ہی کہا، مسلمانوں، ہم نے بہت انتظار کیا کہ عیسائی ایک مرتبہ اور میدان میں نکل کر مقابلہ کرے، مگر ان پر ہماری ہیبت کچھ ایسی طاری ہو گئی ہے کہ انہیں قلعے سے باہر نکلنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ چونکہ ہمیں مریڈا کے سامنے پڑے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ عیسائیوں کو قلعے کی مضبوطی پر گھمنڈ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قلعہ ناقابل تسخیر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خدا کا نام لے کر حملہ کرو، اور قلعے کے فصیل کے پاس پہنچ کر کچھ لوگ تو فصیل توڑنے میں مشغول ہو جاؤ، اور کچھ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ مختصر تقریر کر کے موسیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس مبارک نعرے کی تکرار کی، اور اسلامی لشکر کا سیلاب قلعے کی طرف بڑھا۔ عیسائی فصیل پر پڑے تھے، انہوں نے جب مسلمانوں کو آتے دیکھا تو گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے اور فلانکوں کے ذریعے سنگینے مارنے لگے۔ چونکہ مسلمان قلعے کے نزدیک پہنچ گئے تھے،
اس لیے نوکیلی پتھروں کے ٹکران انہیں اور ان کے گھوڑوں کو زخمی کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ڈالیں سامنے اٹھا لی اور خود کو نیزے اپنے گھوڑوں کو بچاتے بڑھنے لگے۔ مسلمان عجب شان سے بڑھ رہے تھے، ان کی تلواروں پر طلاؤں پر پڑی تھی، خنجریں سینوں کے نیچے پٹوں میں اڑے ہوئے تھے، تیر کمانوں اور ترکش پشت پر باندھے تھے، اور نیزے بائیں رکابوں کے برابر کا بدیواریوں کے سہارے کھڑے تھے۔ ہتھیار اور منجنیقیں تو برگوں میں تھی اور تین تین ڈنڈوں کی سیڑھی دانے طرف رکابوں کے برابر میں باندھی ہوئی تھی۔ یہ سیڑھی ایسے ہوتی تھی کہ ان کے آخری بازو میں سوراخ ہوتے تھے اور ان میں ڈنڈے ڈال کر انہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور اس طرح سے انہیں حسب ضرورت لمبا کیا جا سکتا تھا۔ مسلمان دونوں ہاتھوں میں ڈنڈے لیے سنبھالے پتھروں کے ٹکڑوں اور تیروں سے بچتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عیسائیوں نے اب پتھروں کے علاوہ تیروں کی بارش بھی شروع کر دی، مگر وہ زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ عیسائیوں کو ان کے اس طرح بڑھتے ہوئے دیکھ کر غصہ بھی آ رہا ہوتا اور حیرت بھی ہو رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ مسلمان کس مٹی کے بنی ہوئی ہے جو زخمی ہونے پر بھی نہیں رکتے اور بدستور بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے جس زمانے میں جو کام بھی کیا وہ حیرت انگیز ہی تھا۔ موسیٰ، ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور مروان اور تمام جانباز افسر سارے سرفروش مجاہدین سمیت نہایت اطمینان اور بڑے استقلال سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آفتاب چمک رہا تھا اور دھوپ پھیل رہی تھی، ہوا کے خفیف جھونکے چل رہے تھے جس سے اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ عجیب سماتا اور عجیب وقت، عیسائی چلاتے اور سنگریزی اور پتھر پھینکتے پھینکتے تک گئے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں ماند پڑ گئی اور بازو بھی سست پڑ گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ان کے شور کرنے اور تیروں اور پتھروں کے بارش سے ڈر جائیں گے، رک جائیں گے اور قلعے تک نہ پہنچ سکیں گے، مگر ان کا خیال غلط ہو گیا اور مسلمان بڑھ کر فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ اب تو عیسائی بہت گھبرائے اور انہوں نے تازہ دم عیسائیوں کو فصیل پر چڑھا کر ان سے بڑے بڑے اور موٹے موٹے پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر کچھ مسلمان فصیل کے عین نیچے پہنچ گئے تھے اور انہیں پتھروں سے کچھ بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ تھا۔ البتہ جو ذرا فاصلے پر کھڑے تھے انہیں پتھر اذیت پہنچا رہے تھے، مگر وہ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کھڑے تھے۔ جو لوگ فصیل کے قریب پہنچ گئے تھے انہوں نے جلدی جلدی سیڑھی نکال کر جوڑی اور ایک برج کے قریب لگا کر ان پر چڑھنا شروع کیا۔ جب وہ برج کے برابر پہنچے اور انہوں نے سر ابھارے تو فوراً ہی عیسائیوں نے تلواروں سے ان کے سر اڑا دیے اور کئی مسلمان شہید ہو کر گر پڑے۔ مسلمانوں نے برج کے ادھر ادھر اور سامنے 5 سیڑھیاں لگائی تھی اور 5 سیڑھیوں پر چڑھنے شروع کر دیے۔ برج کافی اونچا تھا، مسلمان ڈنڈوں کو پکڑ کر چڑھ رہے تھے اور اس لیے جب وہ برج کے قریب پہنچتے تھے تو اپنی حفاظت نہ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عیسائیوں کے تلواروں کی گھات اترتے چلے جا رہے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ شہید ہو کر گر رہے تھے، ان کے قدم نہ رکتے تھے بلکہ برابر چڑھ رہے تھے اور جوش و غصے سے ان کا برا حال تھا۔ موسیٰ، ان کے دونوں بیٹے اور کئی معزز افسر برج کے نیچے کھڑے یہ کیفیت دیکھ رہے تھے اور فرط غیظ و غضب سے ان کا خون کھل رہا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے ہی بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اس برج کا نام اسی روز سے برج شہداء مشہور ہو گیا۔ آخر موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا، انہوں نے تلوار دانت میں دبائی اور ڈال اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دوسرے ہاتھ میں ڈنڈوں کو پکڑتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ ان کا دیکھا دیکھی سیڑھی پر چڑھنے والے تمام مسلمانوں نے بھی ایسا ہی شروع کر دیا، اور جب تک وہ برج کے برابر پہنچے انہوں نے سر ابھار کر
تو عیسائیوں کی تلواریں ڈالن پر پڑی اور موسیٰ نے ہاتھ بڑھ کر عیسائیوں کی ٹانگ پکڑ لی اور جلدی سے کھینچ کر نیچے ڈال دیے۔ یہ نیچے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے سروں پر گرے۔ مسلمانوں نے چوم کر اسے دیکھا، وہ سمجھے کہ کوئی مسلمان سیڑھی کے اوپر سے پھسل گیا ہے، مگر جب انہیں عیسائی نظر آیا تو انہوں نے جلدی جلدی تلواریں مار کر اس کا کیما کر دیا۔ اس عرصے میں موسیٰ نے ایک اور عیسائی کو گرا دیا اور اس کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے کا ہوا تھا۔ اب موسیٰ موقع پا کر برج میں جا داخل ہوئے اور انہوں نے تلوار کھینچ کر عیسائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ ابھی وہ تنہا ہی برج میں پہنچے تھے، اس لیے عیسائیوں کو طمع ہوئی اور وہ انہیں قتل کر ڈالنے کے لیے ہر طرف سے ان پر تلواریں مارنے لگے۔ فوراً ہی ایک اور مسلمان جا پہنچے اور انہوں نے بھی مقابلہ شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کا تانتا لگ گیا اور وہ سیڑھی سے برج کو کودتے اور کودتی ہی تلواریں لے کر جنگ کرتے لگے۔ عیسائی بھی ڈر گئے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان گنتی کی چند ہی برج میں آئے ہیں اور انہیں قتل کر ڈال کے نیچے ڈال دینے کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے۔ برج اچھا خاصا بڑا تھا، اس میں سینکڑوں عیسائی موجود تھے۔ مسلمانوں نے پھیل کر تلواریں چلانا اور عیسائیوں کی گردنیں اتارنا شروع کی۔ چونکہ مسلمانوں کو اس وجہ سے جوش و غصہ آ رہا تھا کہ ان کے بہت سے آدمی شہید ہو گئے تھے، لہٰذا وہ ان کے انتقام لینے کے لیے شدت سے حملہ کر رہے تھے کہ عیسائی غل کے غل اور گروہ کے گروہ کٹ کٹ کر مر رہے تھے۔ ہر مسلمان خونخوار شیر بن گیا تھا اور ہر مسلمان کی تلوار فرشتہ اجل بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے چشمے زدن میں ان تمام عیسائیوں کو قتل کر ڈالا جو پہلے سے برج کے اندر موجود تھے، لیکن ان کی آمد کا بھی برابر سلسلہ لگا ہوا تھا اور اگلوں کے مرتے ہی پیچھے تازہ دم آ جاتے تھے۔ مگر جب ان کی کثرت تعداد قتل ہو گئی اور ان کی لاشوں سے تمام برج پھٹ گیا تو وہ گھبرانے لگے اور پھر انہوں نے برج میں آنے اور آ کر لڑنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب مسلمان برج سے نکل کر فصیل کی طرف بڑھیں گے تب ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا جائے گا۔ چونکہ اب مسلمان کافی تعداد میں برج کے اندر آ گئے تھے، اس لیے وہ فصیل کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی وہ برج کے دروازے کے پاس بھی نہ پہنچے تھے کہ قلعے کے نیچے سے اللہ اکبر کی پرزور نعرے کی آواز آئی۔ یہ لوگ لوٹ آئے اور انہوں نے چھان چھان کر دیکھا، انہیں سامنے سے اسلامی لشکر آتا ہوا نظر آیا۔ موسیٰ اور مسلمان سمجھ گئے کہ عبدالعزیز امدادی لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے بروقت آنے کی وجہ سے بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے جوش مسرت سے سرشار ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے کی تکرار فصیل سے نیچے کھڑے ہوئے تمام لشکر نے کی۔ عیسائی ان پہم نعروں کی آوازیں سن کر اور نئے لشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے۔ اب موسیٰ برج والے مجاہدین کو لے کر لوٹے اور فصیل کی طرف پہنچے اور انہوں نے عیسائیوں کو سفید جھنڈا بلند کیے کھڑے دیکھا۔ موسیٰ نے بڑھ کر کہا، تم میں جو گفتگو کرنا چاہے وہ آگے آ جائے۔ ایک عیسائی بڑھ کر آگے آیا، اس نے کہا، ہم صلح کی درخواست کرتے ہیں۔ موسیٰ، کن شرائط پر؟ عیسائی، شرائط بعد میں طے ہو جائیں گے، سر دست جنگ ملتوی کر دی جائے۔ موسیٰ، مگر ہم اس برج کو خالی نہیں کر سکتے، ہم نے اسے تلوار کے زور سے فتح کیا ہے۔ عیسائی، کچھ حرج نہیں، برج پر آپ کا اپنا قبضہ رکھے۔ موسیٰ، اور برج میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کا کیا انتظام ہوگا؟ عیسائی، جو آپ مناسب سمجھے۔ موسیٰ، ہمارا لشکر فصیل پر ٹھہرے گا۔ عیسائی، ہمیں منظور ہے۔ مسلمان، موسیٰ اور تمہارے سپاہی فصیل سے نیچے اتر جائیں۔ عیسائی، لیکن اس طرح تو آپ تمام فصیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ، نہیں، بلکہ ہم حفاظت چاہتے ہیں۔ عیسائی، بہتر ہے۔ موسیٰ، تو تم اپنے سپاہیوں کو فصیل سے نیچے لے جاؤ۔ عیسائی، بہت اچھے۔ عیسائی چلا گیا اور اس نے اپنے اور موسیٰ کی گفتگو سے دوسرے سرداروں کو مطلع کر دیا۔ تمام سرداروں نے سارے لشکر کو فصیل کے نیچے چلے جانے کا حکم دے دیا اور تمام سپاہی فصیل خالی کر کے قلعے کے اندر چلے گئے۔ اب چند سردار موسیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہم نے آپ کی حکم کی تعمیل کر دی۔ موسیٰ، میں نے دیکھ لیا ہے، اب میں صرف 250 سپاہی اس برج اور برج کے سامنے فصیل پر تعینات کروں گا اور باقی تمام اسلامی لشکر خیموں میں جانے کا حکم دوں گا۔ عیسائی، غالباً آپ ہی اس لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ ہاں، میرا نام موسیٰ بن نصیر ہے۔ عیسائی، تمام عیسائی ان کا نام سن کر حیرت ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا، آپ موسیٰ ہیں؟
غربی برادری اسلامیہ کے وائسرائے موسیٰ: جی ہاں۔ اب موسیٰ نے 250 مجاہدین کو بلا کر برج اور برج کے سامنے فصیل پر متعین کر دیا اور باقی لشکر کو خیمے میں لوٹ جانے کا حکم دیا۔ تمام مجاہدین فتح و ظفر کے نعرے لگاتے اور قرآن شریف کی آیات پڑھتے چلے گئے۔ موسیٰ نے کہا: اب میں جا رہا ہوں، آپ چند معززین کو ہمراہ لے کر کل صبح خیمے میں آ جائے۔ عیسائی بولا: بہت بہتر ہے۔ عیسائی سردار بھی وہاں سے چلے گئے اور موسیٰ برج سے اتر کر اپنے خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ نیا اسلامی لشکر کیروان سے عبدالعزیز بن موسیٰ کی سرکردگی میں آیا تھا۔ یہ کل 7,000 تھے۔ انہوں نے آتے ہی جب لڑائی ہوتی اور مسلمانوں کو دھاوا کرتے دیکھا تو دشمنوں پر اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے دور ہی سے نعرہ تکبیر نہایت زور و شور سے بلند کیا۔ عیسائی یہ دیکھ کر اس لیے گھبرا گئے کہ کہیں وہ بھی فوراً ہی حملہ نہ کر دے اور اس طرح دونوں لشکر قلعہ فتح کر لیں گے، جس سے عیسائی ڈر گئے اور انہوں نے مصلحت کی گفتگو کرنے کے لیے عارضی التوائی جنگ کی درخواست پیش کی، جسے موسیٰ نے منظور کر لیا۔ موسیٰ برج کا انتظام کر کے نیچے اتر آئے اور انہوں نے برج کے نیچے سے اپنا خیمہ تک مجاہدین تعینات کر دیے تاکہ اگر عیسائی برج والے مسلمانوں پر حملہ کرے تو وہ فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچ سکے اور کچھ آدمی انہیں بھی اطلاع کر دے۔ پہلے اکثر اوقات ایسا ہو چکا تھا کہ عیسائیوں نے قول و قرار کرنے کے بعد عہد شکنی کی تھی، اس لیے مسلمان ان کا اعتبار بہت کم کرتے تھے۔ جب موسیٰ نئے اسلامی لشکر کے قریب پہنچا تو ان کا بیٹا عبدالعزیز بڑھ کر ان کے سامنے آیا اور انہیں سلام کیا۔ موسیٰ نے کہا: قرۃ العین، تم خوب وقت پر پہنچے۔ عبدالعزیز آپ کا فرمان پہنچتی ہی ایک لمحہ ضائع کی بغیر چل پڑا۔ موسیٰ: بہت خوب کیا، تم نے ہمارے آنے سے عیسائی مرغوب ہو گئے۔ عبدالعزیز: کیا انہوں نے اطاعت قبول کی؟ موسیٰ: ابھی نہیں، ابھی تو عارضی التوائی جنگ ہے۔ عبدالعزیز: شاید وہ صلح پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ موسیٰ: ہاں، کل ان کا وفد مصلحت کے لیے آئے گا۔ نور چشم، تم اپنے لشکر کو ٹھہراؤ اور خود بھی جا کر آرام کرو۔ عبدالعزیز: بہتر ہے۔ وہ سلام کر کے واپس لوٹے اور انہوں نے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ فوراً سپاہی گھوڑوں سے نیچے اترے اور انہوں نے خیمے نصب کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں خیمے نصب کر کے وہ آرام کرنے لگے اور عبدالعزیز بھی اپنے خیمے میں چلے گئے۔ موسیٰ اپنے خیمے پر پہنچے۔ وہ کبھی کبھی خزناب کر لیا کرتے تھے، آج بھی کچھ ان کا دل میں آ گیا اور انہوں نے غضب لگا کر داڑھی کو سیاہ کر لیا۔ دوسرے روز آفتاب طلوع ہوتی ہی عیسائیوں کا وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت کچھ تو وہی لوگ تھے جو گزشتہ روز برج کے سامنے عارضی التوائی جنگ کرانے کے لیے موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور کچھ دوسرے لوگ تھے۔ جب وہ پیش آئے، اہل وفد بیٹھے رہے۔ انہوں نے مصلحت کی گفتگو ہی شروع کی۔ موسیٰ کو تعجب ہوا کہ اگر یہ لوگ صلح کرنے کے لیے آئے ہیں تو صلح کی گفتگو کیوں شروع کرتے، اور اگر صلح کرنا نہیں چاہتے تو آئے ہی کیوں نہ آتے۔ کچھ دور انتظار کر کے آخر خود انہوں نے ہی دریافت کیا: کہیے، آپ کیسی تشریف لائے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا: ہم آپ کے امیر سے ملنا چاہتے ہیں جن سے کل برج میں گفتگو ہوئی تھی۔ موسیٰ: میں ہی ہوں، میرا نام موسیٰ ہے، میں بلاد مغرب کا وائسرائے ہوں۔ کل مجھ سے ہی گفتگو ہوئی تھی۔ جو لوگ ان سے گزشتہ روز مل چکے تھے انہوں نے حیرت سے انہیں دیکھ کر کہا: آپ وہی ہیں؟ موسیٰ: ہاں، ایک عیسائی، مگر کل تو آپ کی داڑھی بالکل سفید تھی۔ موسیٰ نے مسکرا کر کہا: جی ہاں، اور آج سیاہ ہے۔ اہل اندلس خزاب کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سفید بالوں کو کیسے سیاہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ موسیٰ نے خزاب لگا کر داڑھی سیاہ کر لی تھی، اس لیے وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ اب جب کہ موسیٰ نے کہا کہ میں وہی ہوں جن سے کل گفتگو کی تھی تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے آپس میں اپنی زبان میں کہا: دنیا کی کون سے قوم ان سے لڑ سکتی ہے جو اپنی عمر تبدیل کر سکتے ہیں، جن کے بوڑھے جب چاہیں جوان ہو سکتے ہیں؟ بہتری اسی میں ہے کہ جو شرائط یہ پیش کریں انہیں تسلیم کر کے صلح کر لو۔ اس بات پر متفق ہو گئے۔ چنانچہ ایک شخص نے موسیٰ سے کہا: ہم فضول خون ریزی کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے چاہتے ہیں کہ ایسے شرائط پر مصلحت کر لیں جن سے ہماری قوم کی سبکی نہ ہو۔ موسیٰ: میں نے پہلے ہی قاصد آپ کے پاس بھیجا تھا، میں خود خلق خدا کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔
اس لیے شرائط بھی کچھ زیادہ سخت اور اہانت امیز نہیں ہے۔ ایک عیسائی: اچھا تو شرائط بیان فرما دیجئے۔ موسیٰ: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ قلعہ مریڈا میں رہنا چاہیں گے انہیں اپنے تمام ہتھیار اور گھوڑے ہمارے حوالے کرنے ہوں گے، اور جو لوگ اسے پسند نہ کریں انہیں مریڈا سے چلے جانے کی اجازت دی جائے گی، مگر ان کے جانے سے پہلے ان کے تمام املاک ضبط کر لی جائیں گے۔ جو لوگ قلعے میں رہیں گے ان کو مذہبی آزادی ہوگی، ان کے تمام حفاظت کے ہم ذمہ دار ہوں گے، اور اس مصلحت کے صلے میں انہیں معمولی محصول ادا کرنا پڑے گا جس کا نام جزیہ ہے۔ عیسائی: یہ شرائط معقول ہے اور ہمیں منظور ہے۔ موسیٰ: بس تو آپ جائیے اور سب سے پہلے گھوڑے اور ہتھیار جمع کر لائیے، لیکن یہ خیال رکھیے کہ کسی کے پاس ان ہر دو چیزوں میں سے کوئی چیز نہ رہ جائے۔ عیسائی: اطمینان رکھیے ایسا نہ ہوگا۔ جب آپ اعتبار کرتے ہیں تو ہم دغا بازی نہ کریں گے۔ موسیٰ: شرافت کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہتھیار یا گھوڑے پائے گئے تو ان کی تمام چیزیں بحق کی حکومت اسلامیہ ضبط کر لی جائیں گی اور انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ عیسائی: نہایت مناسب ہیں، ہم شام تک یہ سب چیزیں جمع کر کے حاضر ہو جائیں گے۔ موسیٰ: بہتر ہے۔ عیسائی سلام کر کے چلے گئے اور موسیٰ نے لشکر میں اعلان کر دیا کہ آج جنگ ملتوی رہے گی۔ شام کے وقت عیسائی گھوڑے اور ہتھیاروں لے کر آ گئے۔ موسیٰ نے ان کا شمار کر کے اپنی تحویل میں لے لیا اور اسی وقت علی بن ربیع کو قلعے پر قبضے کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چلتے وقت اسے یہ ہدایت بھی کر دی کہ کسی عیسائی سے کوئی تعارض نہ کرے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ علی نے جاتے ہی قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ یکم شوال 93 ہجری عین عید الفطر کے روز کا واقعہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔